آج ایک بہت اہم بات جو موجودہ سچویشن ہے اس کے لحاظ سے کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھیے اس وقت اس خطے کی صورت بہت خطرناک پوزیشن کی طرف جا رہی ہے. وہ لوگ، وہ دنیا جو اس خطے سے منسلک نہیں ہیں، وہ اس وقت اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں اور بڑی بڑی پلاننگ اینڈ پالیسی کر رہے ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کو محفوظ کر سکیں، جبکہ امریکہ افغانستان سے تقریباً جا چکا ہے. اور ایسی صورتحال میں جب امریکہ اور طالبان کی اس ڈیل میں افغان حکومت موجود نہیں ہے، اور ماضی میں جب مجاہدین اور رشیا والا معاملات ہوا تھا تو اس وقت ڈاکٹر نجیب اللہ بھی اس ڈیل کا حصہ نہیں تھے جس کے اوپر پوری دنیا میں تباہی آئی تھی. تو پاکستان، ایران، چین تو اسی خطے کا حصہ ہیں. یقیناً پاکستان کو ان تمام چیزوں کا جو پہلے بھی حالات تھے، آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں آئے، پھر کیا ہوا، سب کچھ پتہ ہے. تو اس وقت اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آج کل موجود ہیں، اور اس صورتحال میں ہر حکومت اپنے آپ کو، ہر ملک اپنے آپ کو سیکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ ان خطے میں امن ہو اور پھر پورے دنیا میں امن ہو. اس سلسلے میں انتشار بھی ہوگا اور امن کی کوشش بھی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے، لیکن امریکہ ایک لحاظ سے موجود ہے اور وہ اس کا بحری بیڑا اس ایریے میں موجود ہے، اور پاکستان نے زمینی اڈے نہیں دیے ہیں. اس کا اقرار قومی مشیر، آپ کے ان کے قومی سلامتی کے مشیر نے بھی کہہ دیا، عسکری قیادت نے بھی کہہ دیا، وزیر اعظم نے بھی کہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ایئر اسپیس دیا ہے، کیونکہ چند جگہ سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ ایئر اسپیس آپ نے دیا ہے 2004 کی طرح، کیونکہ 2004 میں جو ایگریمنٹ تھا اسی ایگریمنٹ کو آپ نے رینیو کیا اور اس میں ایئر اسپیس موجود تھا. گویا بحری بیڑے کے ذریعے ایئر اسپیس استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں کوئی اسٹرائک کرنا چاہے امریکہ کر سکتا ہے. اور اس سلسلے میں افغان طالبان، خود چائنا کا بہت بڑا تھریٹ موجود ہے کہ کوئی ملک ایسے حالات نہ کرے، کہ ایسے مواقع فراہم نہ کرے کہ جس سے افغانستان پہ اس طرح کا اسٹرائک ہو سکے. تو پاکستان اس وقت آنے والے چیلنجز کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. تو کیا ایسے ملک میں ایک کمزور سیاسی نظام اور کمزور سیاسی حکومت چل سکے گی، چاہے کتنی ہی طاقتور فورس ہو؟ خود عسکری قیادت نے ایک بات واضح طور پر کہہ دی کہ عسکری فوج، عسکری قیادت، عسکری آپ کے افواج پاکستان کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے پاکستانی قوم نہیں کھڑی ہے، پاکستانی عوام 22 کروڑ نہیں کھڑے ہیں، تو وہ آپ کے وہ فورس کچھ نہیں کر سکے گی. اسی طرح یہ نظام جو ہے، اس کے پیچھے اگر 22 کروڑ عوام نہیں کھڑے ہیں تو یہ نظام مقابلہ نہیں کر سکے گا. اسی طرح یہ حکومت، اس کے پیچھے اگر آپ کے اکثریت عوام کی نہیں کھڑی ہے تو پھر آپ ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں، ایک بات طے ہے کہ اللہ کے بعد حق کے حکمرانی کا اختیار عوام کے پاس ہے، اور عوام کو یہ اختیار ہے. یہ مجھے، آپ کو، ان کو اوپر والے، کسی کو یہ اختیار، اوپر والے سے مراد اللہ نہیں ہے، جو اہم عہدوں میں بیٹھے ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ اس ملک میں حکومت کس کی ہونی چاہیے، اس ملک میں پالیسی کیا ہونی چاہیے. یہ عوام کا ہے، اور عوام کے نمائندے پارلیمنٹ میں فیصلہ کرتے ہیں. اگر ایک ڈمی حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کو پارلیمنٹ میں جمع کر کے اگر آپ حالات بتائیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ ان کی رائے یا اس ڈمی پارلیمنٹ کی، جو پارلیمنٹ میں ڈمی لوگ گئے، وہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اکثر الیکشنز میں ڈمی ممبران پارلیمنٹ کا حصہ بنتے رہے ہیں. آج بھی آپ گلگت بلتستان لے لیں، آپ پاکستان کی جنرل الیکشنز کو لے لیں، اس پر الزام ہے، بڑے سنگین الزامات ہیں کہ یہاں پر حقیقی نمائندے نہیں گئے ہیں، جو کہ اب ہم یہ گیم کھیل دیکھنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، جو بہت خطرناک ہوگا اگر یہی صورتحال گلگت بلتستان یا 2018 والے الیکشن کا حال ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کے حکمرانی کا اختیار عوام کو ہے، اور ان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے حقیقی نمائندے کو پارلیمنٹ میں جائیں. اور جب پارلیمنٹ میں
حقیقی نمائندے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے 22 کروڑ عوام موجود ہوتی ہے. تو اس وقت پاکستان کو جس اہم ترین چیلنجز سے نمٹنا ہے اس میں جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں، جہاں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس خطے میں ہمیں پرانی دشمنی کو نظر انداز کرنا چاہیے، پرانی باتوں کو نظر انداز کرنی چاہیے، اب پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ خطے میں امن ہو، خطے میں حالات بہتر ہوں، اور جو آپ کے جو مختلف ممالک ہیں وہ اس موقع پہ اس خطے کی بہتری کے لیے سوچیں. تو پھر پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہاں کے بھی ارباب و اختیار کو یہ سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل فورسز کو، کہ پاکستان کے سیاسی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر پاکستان کا سیاسی نظام اگر مضبوط نہیں ہوگا تو معاشی نظام مضبوط نہیں ہوگا، معاشی نظام مضبوط نہیں ہوگا تو انتظامی نظام مضبوط نہیں ہوگا، اور پاکستان کا پولیٹیکل معاشی نظام مضبوط نہیں، انتظامی نظام مضبوط نہیں، تو پھر ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خود عسکری قیادت نے اس بات کی کہی کہ جب تک عوام ساتھ نہیں ہو. تو سوال یہ ہے کہ ایک طاقتور فوج، لیکن اگر معاشی اور آپ کے سیاسی بحران ہو اور عوام پارٹیسپیٹ نہ کرے اور وہ فیصلے کیے جائیں جو عوام کے فیصلے نہ ہوں تو وہ مقبول نہیں ہوں گے، تو پھر کیا بات ہے؟ آپ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے؟ قطعی نہیں کر سکیں گے. پوری دنیا ان چیزوں کو مانتی ہے. تو اس موقع پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اصل طاقت جو اس وقت آپ کے عوام کی ہے، عوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ اس ملک کے فیصلے کریں، اور پارلیمنٹ میں وہ لوگ آئیں. آج پارلیمنٹ جو فیصلے کرے گی وہ فیصلہ آپ کے اکثریتی عوام کا نہیں ہوگا. وہ پارلیمنٹ ایک ڈمی پارلیمنٹ ہے، سب کو پتہ ہے. آج کا فیصلہ اڑ کر فوراً چلا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں. آج کا فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ نہیں مانا جائے گا. آج کا فیصلہ وہ حکومتی فیصلہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ حکومت ایک ڈمی حکومت ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اس وقت آئسولیٹڈ آپ ہیں، دنیا میں آپ کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کو نریندر مودی جیسا جو ہے وہ آپ کے شیطان وزیر اعظم جو ہے وہ فون نہیں اٹھاتا ہے. جو بائیڈن جو پوری دنیا کا اس وقت سپر پاور ہے وہ آپ کو فون نہیں کرتا ہے. آپ کے ایران کے صدر ہو، ترکی ہو، یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، چین ہو، آپ ہر طرف دیکھ لیں آپ کی اہمیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک ڈمی حکومت ہے. جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ اکثریتی وزیر اعظم نہیں ہے، انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. تو گویا وہ کہاں بات کرنے چلے جاتے ہیں؟ امریکن صدر اپنی اسٹیٹ سیکرٹری کے ذریعے آرمی چیف سے بات کرتا ہے، اور پوری دنیا کے سفیر آرمی چیف سے ملاقات کر کے اس خطے کے معاملات کو طے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آج آپ کے وزیر اعظم کو اہمیت صرف اس لیے نہیں دی جا رہی ہے، اس پارلیمنٹ کو اہمیت اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لے رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل عوامی حکومت نہیں ہے. کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ امریکن صدر پاکستان کے وزیر اعظم سے بات نہ کرے، یا دنیا کے سربراہان وزیر اعظم سے بات نہ کریں، یا الیکٹڈ صدر سے بات نہ کریں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو گویا یہ بات ماننی چاہیے کہ دنیا بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی بحران ہے اور جو حکومت ہے وہ اصل حکومت نہیں ہے، عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے. تو اس لیے وہ بھی سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، وہ آپ سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں. تو پاکستان کو کی اہم ترین اداروں کو بھی، اشرافیہ کو بھی، اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ بہت ہو گیا سیاسی انتقام پر سیاسی جماعتوں کو. آج آپ ضمنی انتخاب دیکھ لیں کہ اتنے 3 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے. اور وہ آصف علی زرداری صاحب کی پالیسی کے لحاظ سے تو محدود ہوئے، لیکن بے نظیر کی پالیسی اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو پالیسی اس کے بعد رہی تو پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں راج کیا پیپلز پارٹی نے، اس کو ختم نہیں کر سکے. اسی طرح پی ایم ایل این کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن
جب کوئی سیاسی انتقام ہوتا ہے تو ہر نیوٹرل آدمی، ہر آپ کے آدمی کی آواز نکلے گی. اب تو اپوزیشن کے لوگ بھی اب تو حکومت کے لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ بس بہت ہو گیا، اتنی انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ثابت بھی آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے جتنا دبایا پی ایم ایل این کو وہ اتنی ابھر گئی. آج آپ الیکشن کرا لیں، آپ دیکھ لیں کہ عوام جو ہے وہ کس کو ووٹ دیتی ہے. آپ فیئر الیکشن کرا لیجئے، ضمنی الیکشن تو بتا رہا ہے، آپ جنرل الیکشنز کرا لیجئے. تو گویا یہ اس ملک کے اشرافیہ کو ملک کے بہترین مفاد میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پلینگ فیلڈ دیا جائے. عمران خان کو پورا پلینگ فیلڈ دے، پوری نواز شریف کو دے، مریم نواز کو دے، شہباز شریف کو دے، آصف علی زرداری کو دے، مولانا فضل الرحمان کو دے، اویس نورانی کو دے، اختر مینگل کو دے، ایم کیو ایم کو دے، پی ایم ایل کیو کو دے، سب کو پلینگ فیس دیں، این پی کو دیں، اور ایک صاف و شفاف الیکشن کرائیں. اور اس کے بعد جو بھی عوام جس کو حکومت میں لائے گی وہ اصل طاقت ہوگی، وہ ہوگا آپ کا سیاسی نظام، جمہوری نظام، وہ ہوگی اصل پارلیمنٹ. چاہے عمران خان صاحب الیکٹ ہو کے آ جائیں، چاہے نواز شریف آ جائیں، ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اگر ایکسپٹ نہیں کریں گے آپ، آج جب ان معاملات کو خطے میں ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کی چیزوں کو ہٹا کر خطے کے مفاد میں فیصلہ کریں، تو پھر ملک کے مفاد میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ پلینگ فیلڈ دیں. آج اس ملک کو ایک الیکٹڈ حکومت کی ضرورت ہے، ایک مڈ ٹرم انتخاب کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ یہ چیلنجز آپ کے اوپر آ کر گریں، ایک ایسی حکومت ہو جو عوام جس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہو، تاکہ فیصلے وہ آ سکیں جو عوام میں مقبول ہو. آپ ایک ڈمی وزیر اعظم سے، ڈمی حکومت سے اگر فیصلے لے کر آگے چلائیں گے تو وہ فیصلہ عوام کا نہیں ہوگا، پوری دنیا اس کو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ مانے گی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. چنانچہ عوام میں بھی وہ فیصلہ مقبول نہیں ہوگا. تو دونوں فورسز کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، پولیٹیکل فورسز کو اسٹیبلشمنٹ کا، اور اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل فورسز کا. یہ ملک کے مفاد میں ہے. چھوڑیں آپ نواز شریف کو، چھوڑیں عمران خان کو، چھوڑیں زرداری کو. اس وقت معاملہ ملکی مفاد کا ہے، اور ملکی مفاد کے لیے ملک میں ایک مضبوط الیکٹڈ حکومت کی ضرورت ہے. اور پولیٹیکل فورسز اور اسٹیبلشمنٹ فورسز کے درمیان اختلافات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان دونوں فورسز کے پیچھے عوام کی طاقت ہونا چاہیے. کیونکہ اگر عوام کی طاقت پولیٹیکل فورسز کے سب پیچھے نہیں کھڑی ہے تو یہ بیکار. اگر عوام کی طاقت عسکری فورسز کے پیچھے نہیں کھڑی ہے تو یہ بیکار. عوام اصل طاقت ہے، تو عوام کو حق حکمرانی دینا چاہیے. ان کے اصل نمائندے کو موقع دیں تاکہ ایک بہترین نظام اس وقت سامنے آ سکے، بہترین مضبوط حکومت سامنے آ سکے، اور مضبوط پولیٹیکل سسٹم میں موجود پولیٹیکل حکومت جو کہ عوامی حکومت ہو، اور ایک طاقتور ہمارے جو آپ کے فورسز ہوں، ان دونوں ایک پیج پہ ہوں، اور وہ مل کر جب ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے. تو وقت کا تقاضا ہے کہ اس وقت نفرتوں کی سیاست، انتقامی سیاست کو ہٹا کر میرٹ پر فیصلے ہو، آئین کی عملداری ہو، آئین کو نہیں چھوڑیں آپ، حلف کی پاسداری ہو، اور عوام کے ووٹ کو تحفظ ملے. یہ نواز شریف کا بیانیہ ہو یا نہ ہو، یہ سب کا بیانیہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. آئین کی عملداری ہم نے آئین بنایا ہے، اس کی عملداری، حلف کی عملداری جو ہم حلف اٹھاتے ہیں، ووٹ کا تقدس یعنی عوام اصل جو ہے وہ طاقت ہے. تو اس میں کوئی اور چیز اگر ہو رہی ہے تو اس کی نفی ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ملکی مفاد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو جب تک اس ملک میں سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوگا، معاشی نظام نہیں ہوگا، انتظامی نظام نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی ہی طاقتور فوج بنا لیں یا اس طرح کی ڈمی حکومت بنا لیں، وہ عوام میں مقبول نہیں ہوگا، اور دنیا اس کا احترام نہیں کرے گی. اور یہ چیلنجز مل کر آپ پھر نہیں کر سکتے. اگر ڈمی پارلیمنٹ میں یہ سب چیزیں جائیں گی، وہاں سے دباؤ سے فیصلے لیے جائیں گے، تو وہ فیصلے عوام میں مقبول نہیں ہوں گے. پلینگ فیلڈ دیجئے اور موقع دیجئے، اور فوری طور پر جہاں اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں وہاں مڈ ٹرم کرا کے صاف و شفاف الیکشن کرا کر
نمائندوں کو، میں نمائندوں کو کہہ رہا ہوں، پارٹی کو چھوڑیں، نمائندے جو جیتے، اصل میں جو جیتے، ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے تاکہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری عوامی حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو، مریم نواز کی ہو، زرداری صاحب کی ہو، محافظ الرحمان کی ہو۔ یہ تھی چند باتیں۔ ڈاکٹر دانش کو رعایت دیجیے۔ اللہ حافظ۔